کل 4 فروری ہے اور بروز اتوار ہے، آپ 3 بجے باغ جناح میں ضرور تشریف لائیں۔ الحمدللہ اللہ کے فضل و کرم سے کراچی کی تمام پی ایس اور این اے کے تمام حلقوں پر تحریک لبیک پاکستان کے کینڈیڈیٹ موجود ہیں۔ آزاد جو امیدواران ہیں ان سے ہمارا رابطہ ہے، اچھے طریقے سے رابطہ ہے، اور وہ ہمارے حق میں بھی بیٹھنے کو تیار ہے۔ گٹر کو ٹھیک نہیں کر رہے ہیں، وہ نالے کو درست نہیں کر رہے ہیں، جھنڈا اپنا لگا رہے ہیں، پوسٹر اپنا لگا رہے ہیں۔ سن رسول اللہ نے کیا فرمایا؟ فرمایا من سب نبی فاقتلوہ، فرمایا قیامت تک جو نبی کے بارے میں بات کرے اس کو کاٹ کر رکھ دو۔ باغ جناح میں موجود ہیں اور پریس کانفرنس کر رہے ہیں اس بات کے لیے کہ کل بروز اتوار 4 فروری انشاءاللہ العزیز ہمارے مرکزی امیر حضرت علامہ مولانا سعد حسین رضوی دامت برکاتہم العالیہ کل انشاءاللہ باغ جناح میں عظیم الشان جلسے سے آپ خطاب فرمائیں گے، اور انشاءاللہ العزیز کراچی کی عوام اس بات کو ثابت کرے گی کہ انشاءاللہ آپ دیکھیں گے کہ کراچی آپ کو تحریک لبیک پاکستان والوں کا ہی نظر آئے گا انشاءاللہ، اور تحریک لبیک پاکستان انشاءاللہ کل پاور شو کرے گی، اور آپ دیکھیں گے جتنے جلسے ہوئے اور جو کچھ ہوا وہ بھی آپ کے سامنے رہا۔ انشاءاللہ تحریک لبیک پاکستان اس بات کی طرف کل آپ کو انشاءاللہ ہم دکھائیں گے، بتائیں گے کہ یہ ظالموں، جابروں اور ان ملک لٹوروں سے قوم بالکل بیزار ہو گئی ہے۔ اب ان کی امیدیں تحریک لبیک پاکستان ہیں، اور انشاءاللہ یہ سود کا نظام بھی ختم ہوگا، یہ ظلم کا نظام بھی ختم ہوگا، اور پانی، بجلی، گیس اور یہ سارے جتنے مسائل جو جنم لے چکے ہیں، جن کے اتنے بڑے مسائل، چھوٹے مسائل جو اتنے بڑے بن چکے ہیں، جن کے لیے عوام بہت پریشان ہے۔ دیکھیں گٹر نالے میں لوگ اتنے پریشان ہو گئے ہیں کہ قوم کو ماقبل جتنے حکمران آئے 76 سالوں میں ان بیچاروں کو گٹر کے اندر ہی رکھا، انہوں نے گٹر سے باہر ہی نہیں نکلنے دیا۔ اب وہ اگر آپ قوم کے پاس ابھی ووٹ لینے جائیں نا تو بیچاروں کی بات ہی اتنی ہوتی ہے، گٹر نالا ٹھیک کر کے دیں گے، اس سے علاوہ اور بات ہی نہیں کرتے ہیں۔ یعنی اس نہج پر اور اس لیول پر ان بیچاروں کی ذہنیت لے کے آ گئے کہ وہ اور مطالبہ ہی نہیں کر پا رہے ہیں۔ تو یہ جو بلدیاتی نظام آیا، یہ جو دھاندلی کے ذریعے، یہ جو چوری کے ذریعے، یہ ٹھپا مافیا کے ذریعے جس طریقے سے زبردستی کر کے بلدیات کو کیش کر لیا گیا، سلیکٹ کر لیا گیا، جو ان لوگوں کو لائے گیا، یہ لوگ کہاں ہیں؟ یہ کیونکہ ان ساری جماعتیں کے نمائندے بلدیات میں جس طریقے سے نظر آ رہے ہیں، کہاں ہے؟ نہ نالا آپ کو ٹھیک نظر آ رہا ہے، نہ روڈ ٹھیک نظر آ رہا ہے، نہ بلدیات کا باقی نظام آپ کو ٹھیک نظر آ رہا ہے، نہیں آئے گا۔ اور آنے والا وقت بھی ہم قوم کو بتا رہے ہیں، آپ کس سے امید لگا رہے ہیں؟ ان چوروں سے امید لگا رہے ہیں، ان ڈاکوؤں سے امید لگا رہے ہیں؟ اب آپ مجھے بتائیں کراچی بھر میں کتنی تشہیر ہو رہی ہے؟ بھائی یہ کون کر رہا ہے تشہیر؟ ان کے پاس تشہیر کے لیے پیسہ ہے، اپنے کراچی پر لگانے کے لیے نہیں ہے؟ کتنا کچھ تشہیر، لاکھوں کروڑوں اربوں روپے میں تشہیر ہو رہا ہے۔ آپ وہاں دیکھیں نیچے گٹر بہہ رہا ہے، اوپر جھنڈے لگے ہوئے ہیں، انہی لوگوں کے جھنڈے لگے ہوئے ہیں جن کو سلیکٹ کیا گیا بلدیات میں، اور جو بلدیات میں آئے وہ لوگ پتہ نہیں کس شرم سے، کس طریقے سے گٹر کو ٹھیک نہیں کر رہے ہیں، وہ نالے کو درست نہیں کر رہے ہیں، جھنڈا اپنا لگا رہے ہیں، پوسٹر اپنا لگا رہے ہیں۔ تو ہم یہ قوم کو بتا رہے ہیں کیوں ان بیوقوفانہ انداز میں اور اس انداز میں آپ ان کی طرف جاتے ہیں، کیوں اپنے آپ کو پریشان کرتے ہیں؟ 76 سال میں اتنی پریشانی کم رہی کہ آپ مزید پریشانی کی طرف ہم جائیں؟ تو انشاءاللہ ان تمام پریشانیوں کا حل تحریک لبیک پاکستان ہے۔ انشاءاللہ تحریک لبیک پاکستان کی حکومت آئے گی، ہم نظام کو ٹھیک کریں گے، نظام جب ٹھیک ہوگا سب ٹھیک ہو جائے گا انشاءاللہ۔ یہ چور، یہ جتنے بھی داندلی زدہ لوگ ہیں، یہ سب انشاءاللہ پیارے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام کا جب دین آئے گا سب کو ٹھیک کر دیں گے، ہم بہتر کر دیں گے۔ ہم قوم سے یہی التماس کر رہے ہیں، کل 4 فروری ہے اور بروز اتوار ہے، آپ 3 بجے
جی باغ جنا میں ضرور تشریف لائیں اور یہ بتا دیں اپنے کہ دنیا جہان کو کہ انشاءاللہ تقدیریں بدلتی ہیں تب جب قومیں گھروں سے باہر نکلتی ہیں. تو انشاءاللہ قوم باہر آئے گی اور بڑی پر امید ہیں ہم, اور قوم بہت پرجوش ہے اور اپنے قائد کو دیکھنے کے لیے, اپنے قائد کے استقبال کے لیے کل انشاءاللہ پورا کراچی امڑ کر یہاں باغ جنا انشاءاللہ قوم آئے گی انشاءاللہ. بہت بہت شکریہ آپ لوگوں کا. اب تشریف لائیں, کسی کو کچھ سوال کرنا ہو تو مفتی صاحب یہ بتا دیجیے گا کہ ابھی انتخابات کی آمد ہے, جلسے بھی ہو رہے ہیں, پاور شو بھی ہو رہا ہے. کل ایک دھماکہ بھی ہوا جو کہ الیکشن کمیشن آفس کے بعد. امن و امان کی صورتحال ویسے ہی خراب ہے, تو آپ لوگ سیکیورٹی کے حوالے سے رابطے میں رہتے ہیں, تو کیا معاملات ہیں؟ آپ لوگوں کو زیادہ سیکیورٹی ملے گی یا اگر سیکیورٹی نہیں ملی تو پھر کیا کریں گے؟ دیکھیں بات آپ نے بالکل بجا کی ہے. سیکورٹی میں یہی بات میں سندھ اسمبلی میں کئی مرتبہ پچھلے دور میں نے بات کی ہے. 2018 سے لے کر 23 تک میں یہی بات سمجھاتا رہا. ہمارے جو انتظامیہ ہے بالکل فیل انتظامیہ ہے. سندھ حکومت کی جو انتظامیہ ہے کسی بھی لیول کی ہو, چاہے وہ کسی لیول کی ہو, بالکل ناکام ہے. آپ بتائیں ان کے پاس اتنے اہلکار نہیں ہیں کہ وہ کسی کینڈیڈیٹ کو 2 افراد دے. پوچھیں ان سے تو بولا ہمارے پاس اہلکار نہیں ہے. جب سے ہم نے ان سے رابطے میں ہیں اس وقت سے لے کر آج تک ان کی یہی بات رہتی ہے کہ ہمارے پاس اہلکار نہیں ہے. جب بھی سیکورٹی مانگے کسی بھی حوالے سے ہمارے پاس موبائل نہیں, ہمارے پاس اہلکار نہیں ہے. میں آئی جی سندھ سے یہ بھرپور مطالبہ کرتا ہوں کہ ہم نے کئی مرتبہ آپ کو درخواستیں دی ہیں, آپ ہمیں سیکورٹی فراہم کریں. آپ پھر اس وقت پھر جب کوئی معاملہ ہو جاتا ہے پھر آپ کی گاڑیاں نظر آئیں گی, پھر وہ لوگ پھر پولیس والے نظر آئیں گے, پھر انتظامیہ نظر آئے گی. دیکھیں رینجر کو جو اضافی اختیارات دیے گئے کس لیے, عمل کو قائم کرنے کے لیے دیے گئے, کہاں ہے ان کا سیکورٹی بھی ہمیں نظر نہیں آ رہا. نہ رینجر کی سیکورٹی نظر آ رہی, نہ پولیس والوں کی سیکورٹی نظر آ رہی ہے. بھائی یہ تو بس اسی کام میں لگے ہوئے ہیں کہ آنے والے دن میں جس پر ہاتھ رکھے ہوئے ہیں, جیسے کہتے ہیں اسٹیبلشمنٹ نے فلان پہ ہاتھ رکھا ہوا ہے, اس پہ ہاتھ رکھا ہوا ہے, ان کو تحفظ دینے کے لیے یہ سوچ رہے ہیں کہ اب ان کو کیسے آگے لائے. قوم ابھی باہر آئے گی انشاءاللہ. اس طرح چوروں کو آگے آنے نہیں دیں گے انشاءاللہ. یہ فرمائیے گا کہ جے یو آئی سمیت دیگر جماعتیں جو ہے وہ سیٹ کی ایڈجسٹمنٹ کے حوالے سے مختلف جماعتوں سے رابطہ کر رہی ہے, کیا ٹی ایل پی بھی اس حوالے سے کوئی لائے عمل رکھتی ہے؟ جی بالکل, ہم لائے عمل ہماری مکمل. ہم آزاد جو امیدواران ہیں ان سے ہمارا رابطہ ہے, اچھے طریقے سے رابطہ ہے, اور وہ ہمارے حق میں بھی بیٹھنے کو تیار ہے. اور ہمارے سنی تحریک جو ہے, سنی تحریک پاکستان, وہ ہمارے ساتھ ہیں. 3 نشستوں پر ہمارے ان کا کرین کے نشان سے وہ الیکشن لڑ رہے ہیں. اچھا, کراچی میں کتنے کینڈیڈیٹ آپ نے کھڑے کیے ہیں, کس کس حلقے میں نہیں ہیں آپ کے؟ جی الحمدللہ اللہ کے فضل و کرم سے کراچی کی تمام پی ایس اور این اے کے تمام حلقوں پر تحریک لبیک پاکستان کے کینڈیڈیٹ موجود ہیں. یہ صرف کراچی کی بات نہیں ہے, پورے پاکستان میں الحمدللہ نون لیگ سے زیادہ, پی پی سے زیادہ, پی ٹی آئی سے زیادہ, ایم کیو ایم سے زیادہ, چھوٹی موٹی ساری جماعتوں سے سب سے زیادہ کینڈیڈیٹ پورے پاکستان میں تحریک لبیک پاکستان نے 715 کینڈیڈیٹ کھڑے کیے ہیں. جی تھینک یو سر. جزاک اللہ.